اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ایٹ رائٹ پروگرام کے دوسرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے جو مجھے دیا گیا تھا وہ ہے بی ایم آئی کیا ہے، واٹ از بی ایم آئی۔ تو بی ایم آئی جو لفظ ہے وہ مخفف ہے اصل میں 3 الفاظ کا، باڈی ماس انڈیکس۔ تو ہم اس سلسلے میں آج آپ سے میں بات چیت کروں گی۔ تو اصل میں بات تھوڑی سی میں اس سے پہلے کرنا چاہوں گی اسی سے ملتے ہوئے ایک ٹاپک پر، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں موٹاپے کی شرح جو ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کہ موٹاپے کی بیماری ہو، ان کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بالخصوص بہت سارے ڈیولپنگ ملکوں میں بھی یہ شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے۔ پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ موٹاپا جو ہے وہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں کافی حد تک وہ تو اب اس کو قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اور دیگر اور ترقی پذیر ممالک میں اس کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پریشان کن بات ہے، کیونکہ صرف موٹاپے کی وجہ سے یہی نہیں ہوتا کہ انسان دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کے صحت کے پہ بہت سارے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے، بلکہ یہ اور بہت ساری بیماریوں کے ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو موٹے ہوتے ہیں ان میں ڈائبٹیز یعنی شکر کی بیماری ہونے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان میں دل کے امراض بھی عام طور سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان میں کینسر ہونے کی شرح بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی نسبت جو کہ موٹے نہ ہوں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے وزن کا خیال کریں اور اس کو بڑھنے نہ دیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں ویسے بھی موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈائبٹیز، دل کے امراض، بلڈ پریشر، کینسر، ان کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور تحقیق سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس کی ایک وجہ جو ہے وہ موٹاپا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں پورے ملک میں تو کچھ سمجھ لیں ایک قسم کی ڈیوائیڈ یا ایک تفریق پائی جاتی ہے دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں ان میں موٹاپے کی شرح جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ اور مردوں اور خواتین میں بھی اس شرح میں فرق ہے۔ خواتین میں موٹاپا جو ہے وہ زیادہ پایا جا رہا ہے بنسبت حضرات کے۔ اور اگر ہم دیہی اور شہری علاقوں کا جو فرق ہے، یعنی رورل اور اربن جو ڈیوائیڈ ہے، اسی کی اور بات کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو کچھ عرصے پہلے ایک اعلیٰ سطح کا پورے ملک میں ایک سروے ہوا تھا، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خاص طور سے یہ شرح خواتین میں زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو شہری علاقے ہیں اس میں موٹاپا سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو ہم کو سبھی کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وزن کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس کا ہم علاج کیسے کریں اور کیسے اپنا وزن جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا وزن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا ہمارا وزن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ تو وزن کو جو ہے وہ بہت سارے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک غلط خیال ہے جس کا کہ میں پہلے وضاحت کرنا پسند کروں گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، یا ایک عام ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر عمر بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وزن کا بڑھ جانا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا اگر وزن زیادہ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، عمر کے ساتھ ان کا وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دراصل وزن کا تعلق عمر سے بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اگر وزن بڑھنے کی گنجائش ہے، زیادہ کسی شخص کا ہو سکتا ہے، تو وہ اس شخص کی قد کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ تو قد کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ 2-3 طریقے ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا وزن جو ہے وہ کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا قد ناپیں، اور ہر وہ شخص جس کا قد کے 5 فٹ ہے
تو خواتین کے لیے ان کا وزن جو ہے وہ 100 پاؤنڈ ہو سکتا ہے، اور اگر حضرات ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ 106 پاؤنڈ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر، اس 5 فٹ کے اوپر جتنے انچ قد جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہر انچ کے لیے 5 پاؤنڈ وزن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کا جو قد ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وزن جو ہے، آئیڈیل وزن، وہ 120 پاؤنڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی حضرت ہیں تو اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 4 انچ ہے، تو ان کا جو آئیڈیل ویٹ ہے وہ 124 پاؤنڈ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک سیدھی سادی، اگر ہم قد ناپ لیں اور وزن دیکھ لیں تو ایک طریقہ جو ہے یہ سمجھنے کا کہ کیا ہمارا وزن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جو کہ آج کا میرا گفتگو کا موضوع بھی ہے، وہ ہے بی ایم آئی. بی ایم آئی بھی جو ہے وہ اصل میں وزن کا قد سے تناسب دیکھنے کا ہی ایک طریقہ ہے، اور اس میں کرتے یہ ہیں کہ وزن کو جو کہ کلو گرام میں لیا جائے، اس کو ہائٹ جو کہ میٹرز میں لی جائے اس سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو نمبر نکلتا ہے اس کی بنا پر ہم یہ طے کر پاتے ہیں کہ آیا ایک شخص کا وزن اس کے قد کے حساب سے کم ہے یا نارمل ہے یا زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے. تو عموماً ڈاکٹر کی کلینک پر وہ ہم کو ہمارا بی ایم آئی نکال کے دیتے ہیں. تو اگر جو بی ایم آئی ہے وہ 18.5 سے کم ہو تو اس شخص کا وزن جو ہے وہ اس کے قد کے حساب سے بہت کم ہے، اس کو وزن بڑھانے کی ضرورت ہے. اس شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ انڈر ویٹ ہے، چاہے خاتون ہو یا حضرت ہو. اگر کسی کا جو بی ایم آئی کا نمبر ہے یہ 18.5 یعنی 18.5 سے 22.9 کے درمیان ہے، یعنی 22.9 تک کے درمیان ہے، تو اس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے وہ قد کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، وہ نارمل ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل وزن کی رینج میں وہ ہیں. لیکن اگر کسی کا وزن جو ہے وہ 23 سے لے کر 26.9 تک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کو اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ لوگ، خواتین اور حضرات، جن کا وزن جو ہے وہ 26.9 سے زیادہ ہے، 27 یا اس سے زیادہ ہے، ان کے لیے تو بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. ان کو زیادہ وزن کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اوور ویٹ، جو کہ میں ابھی بتا چکی ہوں، یعنی کہ 23 سے لے کر 26.9 تک، اس میں بھی فکر مند ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کا وزن جو ہے وہ 27 سے زیادہ ہے، وہ یقیناً موٹاپے کا شکار ہیں، جس کو کہ ہم اوبیسٹی انگریزی میں کہتے ہیں، اور ان کا موٹاپا بہت زیادہ ہے، اور انہیں بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس کے اوپر کچھ عمل درآمد کریں اور اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ خود سے کوشش کریں یا کسی ٹرینڈ ڈاکٹر سے یا نیوٹریشنسٹ سے یا ڈائٹیشین سے رجوع کریں. تو ایک طریقہ یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بی ایم آئی کے جو نمبر ہیں، عام طور پر تو جو عام لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام طور کی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بی ایم آئی بہت اچھا طریقہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وزن جو ہے وہ قد کے حوالے سے کیسا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہے لوگوں کی، جیسے کہ وہ لوگ جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو کسی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، وہ ریسلرز ہوں، وہ باکسرز ہوں، وہ کرکٹرز ہوں، وہ ہاکی کھیل رہے ہوں، جو بھی کھیل رہے ہوں، جو لوگ اپنے عام روزمرہ کے معمول میں بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں، تو ان کے جو جسم ہے اس میں جو وزن ہوتا ہے اس کا اصل میں دیگر بیماریاں ہونے یا دوسرے امراض سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ان کے لیے یہ جو نمبر تھے جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کیے، یہ ان کا جو وزن ہے اس میں بہت زیادہ آتا ہے، لیکن وہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جسم میں بہت سارا چکنائی نہیں ہوتی، چربی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ پانی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اور پروٹین کا، مسل پٹھوں کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. پٹھے ان کے بہت اچھے بنے ہوئے، بہت اچھے ڈیولپڈ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بی ایم آئی دیکھنا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا.
تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وزن جو ہے وہ کیسے دیکھا جائے؟ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ایسی مشینیں آ گئی ہیں جن پر کہ اگر انسان کھڑا ہو جائے تو اس کو چربی کا جسم میں جو تناسب ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ موٹاپا جو ہے، جو ہماری اصل جنگ ہے، وہ پورے وزن اور پورے جسم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم میں جو چربی جمع ہے اس سے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چربی کا تناسب جو ہے نسبتاً بہت کم ہو یا اس شرح کے اندر ہو جو کہ ایکسیپٹیبل ہے، جس سے کہ دوسرے امراض ہونے کا خدشہ نہیں پڑتا. تو پھر ایسا ہے کہ اب ایسی عام دیکھنے میں بظاہر وہ مشینیں ایسی آ گئی ہیں جو دیکھنے میں بظاہر ویئنگ اسکیل، عام وزن کرنے والی مشین جیسی لگتی ہیں، لیکن در حقیقت انسان جب ان پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جسم کے مختلف جو اجزاء ہیں، یعنی کہ پانی ہے، پٹھے ہیں، ہڈیوں کا وزن ہے اور چربی جو ہے اس کا تناسب جو ہے وہ بتا دیتی ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملے، اور بہت سارے جم میں، بہت سارے ڈاکٹروں کی کلینک میں اب یہ مشینیں جو ہیں پاکستان میں بھی عام پائی جاتی ہیں، تو اگر آپ کو بھی موقع ملے کسی ایسی مشین پہ کھڑے ہونے کا، تو اس میں بھی پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جسم میں چربی کا تناسب تو زیادہ نہیں ہے. اور یہ تناسب اگر کوئی حضرت ہیں تو یہ تناسب جو ہے وہ 18 سے 24% کے درمیان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی خاتون ہے تو یہ تناسب جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہونا چاہیے، 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک طریقہ، یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، ابھی اتنا عام نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ایسی مشینیں موجود ہیں جن سے کہ ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موٹاپا آیا زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ اصل میں چربی سے ہے، اور چربی ہم کم کرنا چاہتے ہیں، عام وزن سے نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری بات میں کرنا چاہوں گی آپ سے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا، اور پاکستان میں یہ بہت عام دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا وزن تو بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی پیٹ کی گولائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پیٹ بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وزن اگر ٹھیک ہو لیکن اس کے باوجود اگر پیٹ جو ہے وہ بہت بڑھا ہوا، آگے کو نکلا ہوا ہو، تو وہ بذات خود بھی ایک پریشانی کی بات ہے، اور اس کو بھی ہم موٹاپے میں ہی شمار کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل اوبیسٹی یا ایبڈومینل اوبیسٹی. تو اس کے لیے بھی ہم کو نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایبڈومینل اوبیسٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، ایک سبب ہے ڈائبٹیز بالخصوص ہونے کا اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز بھی ہونے کا. تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وزن ہمارا کم ہو، ایک سیٹ پیٹرن سے زیادہ نہ ہو، چاہے ہم اسے BMI سے دیکھیں، چاہے ڈائریکٹلی قد اور وزن کے تناسب سے دیکھیں، چاہے مشینوں پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ گولائی بھی جو ہے وہ کم ہو. اب سوال یہ ہے کہ کس گولائی پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، یا کہاں تک کتنی گولائی پیٹ کی ہو سکتی ہے، یا ویسٹ جس کو ہم کہیں گے ویسٹ سرکمفرنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ حضرات کے لیے یہ جو گولائی ہے یہ 35.5 انچز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی 35.5 انچ، 35.5 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور خواتین میں یہ گولائی جو ہے یہ 31.5 انچ یعنی 31.5 انچز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ بہت تشویش کی بات ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ہمارا رسک بڑھاتی ہے ڈائبٹیز ہونے کا، کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہونے کا. تو اس پہ بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور سے وہ لوگ جو بہت زیادہ بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں، کرسی پہ بس بیٹھے رہتے ہیں، آفس گئے، دفتر میں بیٹھے رہے، ڈیسک ورک جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بعد میں بھی ان کے روزمرہ کی لائف سٹائل میں کوئی ورزش، کوئی واک شامل نہیں ہوتی، ان کی پیٹ کی گولائی جو ہے وہ عموماً زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بہت تشویشناک بات ہے. ہمارے یہاں حضرات کو تو پھر بھی ویسٹرن کپڑے پہننے کی وجہ سے، یعنی پینٹ پتلون پہننے کی وجہ سے اپنی کمر کی گولائی کا اندازہ ہوتا ہے، یا اگر وہ بڑھتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے، یا کم ہوتی ہے کیونکہ اسی ناپ سے پھر ان کو نئے کپڑے لینے ہوتے ہیں. لیکن خواتین جو ہیں ان کو پاکستان میں اکثر
یہ دیکھا گیا کہ اپنی کمر کی گولائی کا بالکل بھی اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ویسٹرن کپڑے نہیں پہنتے، ہم عموماً شلوار قمیص پہنتے ہیں اور وہ عموماً ٹیلر کے ہاں کے سلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک میجرنگ ٹیپ لے کے، فیتا لے کر اپنی کمر کی گولائی ناپ کے دیکھیں کہ کہیں وہ تو زیادہ نہیں ہے. تو وزن اور کمر کی گولائی دونوں کو ناپنے کی ضرورت ہے اور دونوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہیں ہم صحت مند رہ سکیں، اور ہم جو ہیں وہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں. تو اس کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں سننے کا اور دیکھنے کا. السلام علیکم.